الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رشک کرتا ہے فلک سبحان اللہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا جائے آسمان بھی اس زمین کے ٹکڑے پہ رشک کرتا ہے سب کہہ دو اللہ 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 کتنا میٹھا نام ہے اللہ کا کتنی مٹھاس ہے اس نام میں کہ وہ اللہ کا ولی دنیا جس کو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے اللہ کے بڑے مزے ہیں جو چاہے چکھ لے سب کہو لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ عبداللہ درخواستی کو وہ اللہ نے جو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کو صحبت ملی ایک اللہ والے کی صحبت سے انسان بنتے گئے نیک بندے کی صحبت سے بندہ نیک بندہ آپ بھی بولیں گے نیک بندہ ہے نمازی کی صحبت سے بندہ بولیں گے شرابی کی صحبت سے بندہ بولو بولو یار قرآن پڑھنے والے کی صحبت سے بندہ صحبت سے انسان بنتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالع ترا طالع کنت نیک بندے کی صحبت سے انسان بنتا ہے برے کی صحبت سے انسان برا بنتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا ایک لمحے کی اللہ کے ولی کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے کہہ دو اللہ 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 جس ولی کی صحبت ملی عبداللہ درخواستی کو
اس ولی کو اللہ نے ایسا قلب سلیم عطا کیا تھا، جو بندہ بھی ان کی محفل میں چلا جاتا، بے نمازی جاتا نمازی بن جاتا، تارک سنت جاتا عامل سنت بن جاتا۔ میرے والد مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس نے ایک مرتبہ میرے شیخ کی زیارت کی، اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ زندگی بھر اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ اور جس نے میرے شیخ کی 2 مرتبہ زیارت کر لی، مرتے دم تک اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ کہتے شیخ کے زمانے میں خانقاہ کی یہ کیفیت تھی، ہر طرف اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، 24 گھنٹے میں اللہ کے نام کے سوا کوئی آواز کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ اگر کوئی بندہ کسی کو بلاتا تو آواز دیتا، وقت دے کر کہتا اللہ، کیا کہتا؟ کیا کہتا؟ کوئی بندہ کسی کو گھر سے بلاتا، کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا اللہ، اندر سے جواب آتا اللہ۔ کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک مرید شیخ کے پاس، گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر کے وقت، اس وقت حضرت خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ قیلولہ فرما رہے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیخ جب اٹھے ناراض ہو گئے، میاں کیا جلدی تھی؟ پتہ تو ہے تجھے کہ ظہر کے وقت میں خود بیدار ہوتا، ساری رات اللہ کے ساتھ عجز و نیاز میں لگے رہتے ہیں، یہ دوپہر کا وقت تھوڑی دیر آرام کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ کوئی رانا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رانا دروف نہیں کہہ رہا میں، کوئی راجپوت ہی ہوگا۔ کون ہوگا؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، میں کیوں راجپوتوں کا نام لیتا ہوں؟ اس لیے کہ میں راجپوتوں کا پیر ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے، پرانوں کا دور تھا ریونڈ میں، انہوں نے سوال کیا پرانے لوگوں سے، پاکستان میں کوئی ایسا قصبہ بتاؤ جہاں کے لوگ 100% نمازی ہوں۔ کون بتاتا؟ کیا بستی سیال میں 100% لوگ نمازی ہیں؟ جی سب چپ ہے۔ پھر سوال کیا، پھر خاموش ہے، پھر سوال کیا، پھر ایک بوڑھا بندہ 70 سال اس کی عمر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حاجی صاحب تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ضلع رحیم یار خان میں ایک قصبہ ہے خان بیلا، وہاں سے ایک روڈ جاتی ہے امین آباد کو، راستے میں ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے، اس کا نام ہے قدرت آباد۔ کیا نام ہے؟ آپ یاد کریں، قدرت آباد۔ تو حاجی صاحب قدرت آباد کے 100% لوگ نمازی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں قدرت آباد میں رہنے والے راجپوت ہیں اور سارے عبداللہ درخواستی کے مرید ہیں۔ تھوڑا عرصہ ہوا مجھے وہاں جانا ہوا، میں نے صبح کا درس دیا تو دعا کے بعد ایک بابا میرے پاس آ کے بیٹھے، رونے لگ گیا، مولانا رونے لگ گیا، کہتا ہے جی مولوی صاحب دعا کر دو، میرا پوتا ہے بڑی نماز میں سستی کرتا ہے، کبھی کبھی اس کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ رانا صاحب سنا ہے، سمجھا نہیں؟ تکبیر وہ رو رہا ہے کہ میرے پوتے کی کبھی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے نبوت کا سلسلہ
بند کر دیا، بولو نا، بولو یار. اگر کوئی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو آج ہمارے دور کا نبی راجپوت ہوتا. کون ہوتا؟ خوش ہو گیا رانا. اوے بابا، راجپوت ہو پیر یا راجپوت ہو مرید، یہی ہوگا نا، یا پیر ہوگا یا کیا ہوگا؟ بے مرشد تو نہیں ہوگا. بولو یار، بولو یار. ان کے سردار ہے نا، راجپوتوں کے سردار پاکستان میں جو ہے نا بھائی پھیرو میں رہتے ہیں. رانا اقبال ان کا باپ تھا، رانا سرفراز پھول کا باپ تھا. رانا پھول کا باپ تھا. رانا پھول، رانا اسلم، رانا اقبال، یہ کزن ہے آپس میں. اور ان کا باپ کا نام کیا تھا؟ رانا سرفراز. ایک بابا تھا راجپوت، لال داڑھی تھی. وہاں اس نے مدرسہ بنایا تھا پھول نگر میں. والد صاحب کو ہر سال لے جاتا تھا. سیرت کا جلسہ ہے، والد صاحب نے سیرت پہ بیان کرنا ہے. صدارت رانا سرفراز کی ہے. کس کی ہے؟ اب رانا صاحب حضرت پگڑی پہنے ہوئے، اتنا بڑا تلا ہے، مایا لگا ہوا ہے، اور مجھے ایسی ہے جیسے موٹر سائیکل کی بریکیں ہوتی ہیں. تعریف کروں گا ابھی، میں تو سیدھی بات کروں گا. والد صاحب کا جب انہوں نے اعلان کیا کہ اب سیرت پہ حضرت کا بیان ہوگا، یہاں سیٹ پہ کون بیٹھا؟ رانا سرفراز. والد صاحب نے بس بیٹھتے ہی فرمایا کہ بھائی میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں صاحب صدر کی سیرت بیان کروں یا مدینے والے سرکار کی سیرت بیان کروں. تو یہ بات، یہ جملے کافی تھے اس کے لیے. وہ اٹھ کر پاؤں میں بیٹھ گیا. والد صاحب نے ساری رات سیرت پہ بیان کیا. فجر کی اذان ہوئی. حج کا زمانہ تھا. رانا سرفراز حج پہ چلا گیا. اس وقت بحری جہاز پہ لوگ حج پہ جاتے تھے یا بسوں پہ. 6 مہینے سفر پہ لگتے تھے. ہوائی جہاز نہیں تھے. حج سے فارغ ہو گئے. اب اس وقت یہ ٹیلی فون کا سلسلہ بھی نہیں تھا. یہ ریل کے ذریعے جو ہے نا وہ وائرلیس سسٹم تھا. انہوں نے اطلاع دی کراچی سے کہ فلاں گاڑی پہ رانا صاحب کو، حاجی صاحب کو ہم نے فلاں بوگی میں سوار کیا ہے. اب یہاں پر پھول نگر میں تو اسٹیشن پہ پلیٹ فارم کے دونوں طرف اب رانوں کی کبھی آپ نے خوشی دیکھی ہے؟ بولو یار. اچھا جی، وہ ڈھول بھی ہیں، استقبال کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں. وہ جگہ ہی نہیں ہے، اتنا رش ہے. گاڑی آئی، رکی، چلی گئی. رانا صاحب نہیں اترے. رانا ادھر سے اطلاع دے دی تھی کہ رانا گاڑی پہ آ رہا ہے. گاڑی چلی گئی، رانا تو آئے نہیں. اب ان کا گھر جو ہے پھول نگر سے لمبے جگیر 2-2.5 کلومیٹر الگ ہے. اب یہ لوگ وہاں جب پہنچے نا تو بڑا اندھیرا ہے. اب جو بندہ جاتا ہے اندر دروازہ کھول کے دیکھتا ہے ایک مولوی صاحب اندر بیٹھا ہے. اندر کہتے ہیں یہ کون ہے بھائی، یہ مولوی کون ہے؟ پھر جاتے جاتے اس کا ایک بیٹا گیا اور لگا وہ نانگے کھادے رانا صاحب تو ہے. رانا صاحب حج کے لیے گئے نا تو وہ سیرت والا بیان اس طرح کہ وہاں جا کے مونچھوں پہ مشین پھرا دی، داڑھی چھوڑ دی. 6 مہینے میں جو بندہ روزانہ شیو کرتا ہے اس کی داڑھی کتنی جلدی بڑھتی ہے. چھوڑ کے دیکھو پتہ چل جائے گا. جی آپ نہیں چھوڑنی. بیوی کہہ گی نا یہ بال لگتے ہیں، کیا کہتی ہے؟ بولو یار. چمیا گھاٹ نہیں ہو جو اور دے پترو. داڑھی چبھتی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں چبھتی نا. آج میں کام کرتا ہوں وہ
جس کی مجھے میری بیوی اجازت دے دے. ایسے نا ہر کام کس سے پوچھ کے کرتا ہوں؟ کون بندہ ہے تو ماں باپ سے پوچھ کے کرتا ہے. شادی کے بعد کس سے پوچھتے ہیں؟ بولو یار ذرا زور سے کہو، آواز جائے، تمہاری بیویاں بھی سنیں. کس سے پوچھتے ہیں؟ بیوی یا تیوی؟ ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ تو بڑے سردار لوگ ہیں، اور رانے تو ویسے ہی سردار ہوتے ہیں، راجپوت تو سردار ہی ہوتے ہیں. اب رانا صاحب بکھر جائے سائیکل پہ یا پیدل، تو شام کو جب واپس آئے بندہ اتنا چل چل کے تھک جاتا ہے، سر میں درد ہو، پاؤں دکھ رہے ہوں، تو گھر میں آئے تو کون خدمت کرے رانا صاحب کی؟ بولیں گے آپ کون کرے؟ اور اگر بیوی کو تکلیف ہو جائے، بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، اس کو کون دبائے؟ کیسے؟ میں تو رانا ہوں، میں تو راجپوت، میں بیوی کو دباؤں؟ ہوئے اچھا تم بھی نہ دباؤ تو پھر کوئی اور دبائے. بات تو سنو، پھر کوئی اور دبائے، وہ بھی تمہیں برداشت نہیں ہے، تم مہا غیرت مند ہو. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور جب بھی گھر پہ تشریف لاتے، کبھی غصے کی حالت میں حضور گھر میں تشریف نہیں لائے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے. میں کوئی کام کر رہی ہوتی میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کبھی جھاڑو بھی دے دیتے تھے، حضور جھاڑو دے دیا کرتے تھے، کبھی برتن بھی دھو لیا کرتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تو اس کو سی دیا کرتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی تو اس کو گانٹھ لیا کرتے تھے. امی فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے، میں تندور پہ روٹی لگا رہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں روٹی پکا رہی ہوں. آقا نے فرمایا عائشہ مجھے بھی پیڑا دے، میں بھی روٹی پکاتا ہوں. امی نے عرض کیا آقا آپ روٹی بڑھا بھی لیں گے، بڑھا بھی لے سو صحیح ہے. آقا نے فرمایا عائشہ دے تو صحیح. امی کہتی ہے کہ میں نے پیڑے کو پلیٹ میں رکھ کے تھوڑا ہاتھ سے دبایا، پھر میں نے آقا کے ہاتھ مبارک میں دیا، حضور نے 2-3 دفعہ ہاتھ پہ کلٹی دے کر روٹی تندور میں لگا دی. نماز کا وقت تھا، حضور مسجد تشریف لے گئے. نماز کے بعد جب حضور واپس تشریف لائے، امی حجرے میں بیٹھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا. امی نے جواب دے کے عرض کیا آقا ایک بات تو بتلائیے، جتنی روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ سب پک گئی ہیں. آقا جو روٹی آپ نے لگائی اس سے ابھی تک پانی ٹپک رہا ہے. آقا نے فرمایا عائشہ جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ اثر نہیں کرتی. وہ ہاتھ ابو بکر کو لگے، وہ ہاتھ عمر کو لگے، وہ ہاتھ عثمان کو لگے، وہ ہاتھ علی کو لگے، آگ اثر نہیں کرتی. صحابہ جنتی ہیں نہیں ہیں؟ جنتی. ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی، وہ آج بھی جنت میں ہے یار. حضور نے کیا فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور حجرے کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تو یہ ہے. اور تو اور میں جب گھر میں جاتے ہیں تھانے دار بن کے جاتے ہیں،
غصے سے چہرے پہ بل ہوتا ہے، پرے ہٹ، پتہ نہیں میں تھکا آیا، بھاجی تے گو آویں دی دفعہ دی، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب سب تو رانا عبدالرؤف نہیں ہے نا جو رن مرید ہو، سب تو ایسے نہیں ہے، بہت کم لوگ رن مرید ہوتے ہیں، اور رانا صاحب تو ماشاءاللہ ان کے پاس تو سند ہے، یونیورسٹی سے نہیں ملتی یار، وہ بندہ کوئی ڈگری لیتا ہے تو سب سے بڑی ڈگری ہے ان کے پاس، آپ فکر نہیں کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہمارے لیے نمونہ ہے نا، بولے حضور نے ہمیں خوشی کرنی بھی سکھائی، بولو غمی بھی سکھائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے سے کس طرح گھر والوں سے، اصل میں بات کچھ اور ہے، ہمیں جو عورتیں ملی ہیں نا یہ جنتی عورتیں، میں تو مسجد خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقیناً جنتی ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو چلو یورپ میں ایک وہاں سے لے لو، گوری کوئی مسلمان ہی کر لو جی۔ اصل میں کون سا گھر کا کام ہے جو ہم اپنی عورتوں سے نہیں لیتے؟ دیہات میں دیکھو جانوروں کی خدمت کون کرتا ہے؟ بولو دودھ کون نکالتا ہے؟ جانوروں کو گھاس کون ڈالتا ہے؟ بولو۔ ہمیں عزت راس نہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی آئے جب ہم دروازے سے باہر آئے تو پیچھے سے سینڈل آئے، کیا ہے؟ جتیاں کھاون بجے کھاون کا شوق ہے مولانا، عزت راس نہیں ہے۔ میرے گھر میں بچی عالمہ ہو، میرے گھر میں بچی حافظہ ہو، وہ گھر جنت ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو یار۔ حضور نے فرمایا رشتہ کہاں کرو؟ دین دیکھو۔ کیا دیکھو؟ دین دیکھو۔ میں مال دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ میں رشتہ کرتے وقت کیا کہتا ہوں کہ کیا ملے گا؟ غریب کے گھر میں بچی حافظہ عالمہ بیٹی ہے، لیکن عزت کے ساتھ 3 کپڑے پہنا کر باپ اس کو رخصت نہیں کر پاتا، وہ ساری زندگی باپ کے دروازے پہ گزار دیتی ہے ایسا نہیں ہے؟ یہی ہمارے اوپر وبال ہے۔ وعدہ کرتے ہو کہ اپنی بچیوں کو عالمہ حافظہ بناؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو۔ بچی نے شادیہ کرنی ہوتا ہاتھ نہ کھڑے کرو، ادھر دعا دیتی ویسا اللہ سے انہیں گزار دے بالے بچے نال دے، کہ ویسے کیڑی دعا ہوئے یہ ٹھیک ہے نا؟ تکلیف ہی نہ کرنی پوے، بال ہی ڈال کی دیا وے ول ہووے ٹیڑی بکری تاکہ جاڑے جاڑے دے وے نا۔ تھوڑے علاقے میں کوئی ہو جائے ہے ٹیڑی 4 بال کٹھے دینی ہوئے، بکری دی گال کرنی کی تھی، زال دی گال کرنی اور تو سا جماعت نہیں لو، تبلیغی جماعت ہے تشکیل کروا بنگلہ دیش، اتھا ہی جیڑا ہے نا اتھوں دی عورت جیڑی ہے نا 6 بال کٹھے دیں دیئے، سالج 2 دفعہ، دیسی بکری سالج کتنے دفعہ پھال دیں دیئے؟ 1 دفعہ۔ تے ٹیڑی بولو تو وہ جی ہوئے نا، اور دسو کیڑا بڑا شویر تے جوان ہے جڑا آکے میرے جڑے نا 40 بال ہیں، ہے کوئی سیال مستی دا جڑا آکے میرے 40 بال ہیں؟ اتنا تا گھٹ کرو گھٹ 40 ہے، 1 زال ہے، زال کتنے؟ میرے تا مولانا واسطے تا دعا ہے اللہ کرے 1 ٹیڑی ملے کو تاکہ مدرسے دا استاد سارے اپنے ہوں تو صدا کھیل پہ خدا دی قسم ہے میں مسجد بیٹھا نہیں بے
ایک والد صاحب دا ایک شاگرد دی تو پوچھو رہے بھائی کتنے بال ہیں؟ آکے سے 45 ہیں. کتنے پلا کرو تو کیوں میں پتہ رہتے ہیں؟ آکے سے میں شکل کروں سنے دا نا ہوں دی ماں دسے دی. خدا دی قسم ہے قدر کرو صحیح نعمت دی قدر کرو. اپاں کاروبار واسطے ملازمت واسطے ٹر ویندوں سارے بچے دی دیکھ بھال کون کریں دے؟ دسو نا سارے گھر دی حفاظت کون کریں دے؟ احسان ان کا شکریہ ادا کرنا ہے نا. لیکن ایسا ہر ورے جتیا چاہتی کھڑوں تھلے چاہتی کھڑوں. بھئی اتنا ظلم نہ کر کہ کیا مطلب نہیں ایویں نہ اٹھے کہ تیرا ایک ادھا دھڑ مریا ہویا ہوئے. جیکوں جیندی زال من گھنے کیا منے؟ پے منے یا ولی منے؟ بولو نا صحیح. کیا منے؟ ولی بزرگ. آکھے میرا خامن جڑا نیک آدمی کیا کہ ہوں کرو بڑا ولی کوئی طرح ہوتے. ساری دنیا منے دی اے ظالی کیا نہیں منے دیا منے دیں. حضرت عمر صحیح نے آرڈیننس جاری کی تھے کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد نماز واسطے کہنا ہم سے گھر گئے نا زال کاوڑی کھڑی ہو. واہ بھائی وڈا تو عمر وڈا ہو آگئی فیصلے ودا کریں نہیں. مسجد نہ ہو میں ہمسا روک کے دکھا. ساری دنیا منے دی زال نہیں منے دی. وہ عمر دی زال نہیں منے دی. تیری میری کہنی حضور سین دے زمانے وچ میں امدی ہم مسجد حضرت ابو بکر سین دے زمانے چ امدی ہم روک تے دکھا. ہمسا میں پریشان تھی گئے انہیں نماز دا ویلا ہے گھروں نکلے عشاء دی اذان تھی گئی ہے انہیں دیوار دی اوٹ اچ بہ گئے. بی بی سین وضو کرتے چادر پاتی ہے اس تے بلا آگی مسجد آرے پاسے انہیں ٹپی جو رہے نال تے حضرت عمر نے انہیں چادر پکڑ دی میں جھٹکا لیتے چکے نہیں ہوتے. عمر غیرت والا ہے تزال کتنی بڑی غیرت والی ہو سے نٹھا کینسی کون ہے بھج بھی ہے گھر واپس. نماز پڑھتے واپس ہیں دیکھیں در وہ حویلی دا دروازے بندے اندر آمین تک کہنی والا کمرے دا دروازے بندے. وہ جو کھولے نا کنڈے نماز کھڑی پڑھ دیئے. کتنا کھڑی نماز پڑھ دیئے اور سلام جو پھیرے زال پہک بے کو دین دے گھن دے نا بولو ہاں ہاں آخری پیاوے میں امسا میں تجھے پوچھیں ہی بولے ترہ کہ مسجد آئی کیوں کہنوی رومن پہ گئی. عمر کیا رسا اج کے ظالم نے میری چادر چھکی. حضرت عمر نے فرمایا حضور دا زمانہ بہتر زمانہ ہے. حضرت ابو بکر دا زمانہ بہتر زمانہ ہے. آج وہ زمانہ کیا نہیں رہ گیا ہی واسطے میں آکھیں کہ اور تک گھر اچھ نماز پڑھیں. آج کچھ لوگ تاکھیں دینا ایسا کلمہ محمد سیدہ پڑھے عمر دا کیا نہیں پڑھیا. یہ میں کہہ دینا بولو نا کیا کہہ دینا ایسا عمر دا کلمہ وہ عمر تیرے پیو دا کلمہ پڑھیا ہے نا سنا تو عمر کہنا پڑھیا ہے. بھئی وہ عمر دا نہیں جے دی تو دشمنی کھڑا کرے دی کہ جیڑا رہ زمین تے دیندہ ہے تائید آسمان کر اتر دیئے. عمر رہ کھڑا دیندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر طواف ودے کریں دیں جڑے ویلے حجر اسود کنو گزرتے مقام ابراہیم کنو گزرتے نرز کرن لگ دن سونا میرے دل وچ آرزو ہے تمنا ہے خواہش ہے میں مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھا. حضور صحیح طواف ختم کرتے حتیم اچ بیٹھن واحد آثار ظاہر تھے جر میرے وحی عملی ہے حضور دے شان مبارک جھوک ویندے ہن.
افاقہ تھے حضور صحیح نے اپنی پیشانی مبارک تو سب پسینہ مبارک صاف فرمائے تے فرماون لگے عمر مبارک ہوئی جیڑی گال دی تو خواہش پہ کرے نہ ہمیں اللہ نے قرآن بنا دے بھیج دیتے قرآن اترے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اے محبوب قیامت تک آمن والا حاجی حج کرن والا عمرہ کرن والا طواف کرن والا جتنے تئی مقام ابراہیم دے 2 رکعت کہنا پڑھتے ہوں دا طواف مکمل کہنا امیاں عمر ہے بولو یار میں عمر بھی صحابی ہے باقی صحابہ بھی صحابی ہیں باقی عمر مراد ہے صحابہ مرید ہیں عمر اللہ نے اسلام کو غلبت قوت دیتی ہے عمر دینا سبحان اللہ عمر اول حضور دے زمانے چاہے اللہ نے اسلام دی مدد فرمائی ہے نصرت بستے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کو بھیجے عمر ثالث ملا عمر کو افغانستان بھیجے آج عمر رابع بھی آیا کھڑی کون ہے یہ مولانا فضل الرحمانی بول یار بول پہ عمر رابع کون ہے کیوں گھوٹو لگ گئے آج کہنے گی دنیا دی سیاست خدا نے ہوں ملا کو عزت دیتی ہے کہنا پر تو تھا حاکمہ مولوی دی سیاست ختم کرنا ہے ہمیں آج تا پاکستان نے دنیا دی سیاست مولوی دا گرد کھڑی گھوم دی خدا دی قسم ممبر تے بیٹھا آج ادارے والے بھی ہوندے گوڑے پیرنگ بیٹھے خدا واسطے مولوی صاحبہ معاف کر درستہ کر عزت ذلت والے کون ہے یار دل والا کون آج مولوی کو عزت ملی ہے نہیں ملی بولنا اور یاد رکھیں اے لوگ ایجنسی دے نال ملن والے لوگ ہیں مولوی دا لباس پاتا ہے نہیں لیکن انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان دی قیادت دے انشاءاللہ مدارس دا بھی تحفظ رہا سے مساجد دا بھی تحفظ بول یار بول تو مٹاون والے مٹتے ہیں تے مٹتے رہ سے اسلام بھی رہ سے قرآن بھی رہ سے قرآن والے بھی رہ سے طالبان بھی رہ سے کون قرآن پڑھنے والے طالبان ہیں نا وہ ایک بچہ ہے جنہاں 10 سال دا بال بیٹھے یہ طالبان ہے نا تو تا دین والے دی سیاست کو ختم کرنا آیا ہمیں پر تو تا کہ جی میں ہی مولوی دے نال لفظ مولوی استعمال کرنا مولوی کی توہین سمجھنا وہ ظالمہ میں تا تے کو انسان آکھنا انسانیت دی تدلیل سمجھنا میں تا تے کو مسلمان بھی نہیں آکھتا تیرا ٹبر قادیانی ہے بول ہوئے ٹبر کیا ہے تیرے سسرال یہودی ہے وہ کون ہے تیرے بالے دی پرورش کرنے والے یہودی ہیں آج انہیں پتر کتے ہیں بولو تا صحیح وہ سارے یہ کہنی کوئی کتی دی اولاد بھی ہے اور رحیم کیڑی ہے یہ کو دیکھو چیز آزے کو دیکھا کتاب شتابیں لکھی ہے جمیمہ جی ریحام خان بڑی گال ہے بڑا یار نا جمیمہ اگیا کہنے ہر پیر مریدنیا چاہویں دن آج مرید پیرڑی کو دا مار گئے کبھی گال ہے مولانا حق آکھنا اگر جرم میں تحتاق دے راسو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں
ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ موت بازار سیاست میں کھڑی ہستی ہے، جاؤ ظلم سے کہہ دو کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ ہم حسین احمد مدنی کی اولاد ہیں۔ بولو یار، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حسین احمد مدنی کی اولاد ہے، جس نے کراچی کے خالق دینا حال میں انگریز جج کے سامنے کہا تھا، فتویٰ دیا تھا۔ انگریز نے پوچھا، حسین احمد کہاں ہو؟ پتہ ہے ممبر نہیں ہے، یہ ممبر، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ عدالت ہے، اور تمہیں پتا ہے جو تم اقراری بیان دے رہے ہو، جو کچھ تم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابو مجھے پتا ہے، اس لیے تو دیوبند سے کفن ساتھ لایا۔ تم مولانا فضل الرحمان کو مارنا چاہتے ہو، مار دو۔ تم مولانا پہ مقدمہ ڈالنا چاہتے ہو، ڈال دو، بغاوت کا مقدمہ، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ سر ہم تو خوش آمدید کہتے ہیں تمہیں، ایک دفعہ ہمیں لے کے آؤ عدالت میں، ہم ثابت کریں گے علماء ملک کے وفادار ہیں۔ بولیں گے آپ، علماء ملک کے وفادار ہیں، ہم فوج کے وفادار ہیں، اداروں کے نہیں۔ معاف کرنا، ہم کس کے وفادار ہیں؟ بولو، فوج کے وفادار ہیں، اداروں کے نہیں۔ تم ہمیں ہتھکڑی سے ڈراتے ہو، جیل سے ڈراتے ہو، پھانسیوں سے ڈراتے ہو۔ ہتھکڑی علماء کا زیور ہے، بولیں گے آپ، ہتھکڑیاں علماء کا زیور ہے۔ اگر جیل میں جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہوگی، اور اگر موت آئے گی تو شہادت کی موت مریں گے۔ بولیں گے ہم مریں گے تو، اور شہادت کی موت اعزاز نہیں ہے۔ بولو، دعا ہے اللہ ہمارا جینا مرنا علماء کے ساتھ کر دے، اللہ اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد کر دے۔ بھائی ابھی ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد میں ذکر اور دعا کراؤں گا تاکہ نماز بھی قضا نہ ہو، اور مغرب سے پہلے جن کو وضو نہیں جلدی سے